السلام علیکم. ہاں جی، بات ہو رہی تھی اسکریننگ ٹیسٹ کی، تو اس میں اب آج میرا خیال ہے کہ ہیپاٹائٹس بی اور سی کو ڈسکس کر لیا جائے سمپل وے میں، تاکہ آپ کو تھوڑی بہت اس سے نہ کوئی اویئرنیس ہو جائے. اب دیکھیں اسکریننگ ٹیسٹ میں ہی پتہ چل گیا نا، پیشنٹ کو ہم نے جب ٹیسٹ دیا کہ ایس جی پی ٹی کرو، بعض بات وہ بھی ٹھیک آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم ہیپاٹائٹس بی اور سی لکھتے ہیں بائی ELISA میتھڈ. اس سے کافی زیادہ وہ کلیئر ہو جاتا ہے. اگر وہ پازیٹیو ہے اس سے پھر اب دیکھیں جو ہیپاٹائٹس سی ہے نا، اس کی تو ڈفرینٹ ورائٹیز ہیں وائرس کی. اس کے لیے پھر پی سی آر کروانا پڑتا ہے. اس میں چلیں اگر آپ نے قسم بھی نوٹ کرنی ہے، وہ بھی 3-4 ہی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے پاکستان میں. باقی وائرس لوڈ چیک کرنے کے لیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے کوانٹیٹیو. چلو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کتنی سیورٹی آ چکی ہے لیور میں. حالانکہ مریض پہلے اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، بیچاروں کو اتنے پاکستان میں ہے کہ بعض وقت کوئی تھکاوٹ ہو یا سستی ہو یا کھانا ہضم نہ ہو رہا ہو، پھکی لے لیں، ٹوٹ کے کر لیں، بس ڈاکٹر کے پاس تبھی جانا ہے جب ضرورت بہت پڑ جائے گی. اب اس میں دیکھیں جو سی ہے نا، اس کو میں زیادہ کروں گی. بی بھی اتنا ہی خوفناک ہے، لیکن بی کا ایک آرام تھا کہ اس کی ایک ہی قسم تھی، اور وہ بچوں کو بھی جب ویکسینیشن لگی نا، اس سے یہ بہت کنٹرول ہوا ہے. دوسرے نمبر پہ یہ تھا کہ اب ہماری اویئرنیس کافی زیادہ کریٹ ہو چکی ہے، اور شکر اللہ کا اب ڈینٹسٹ نے بھی آٹو کلیو رکھنے شروع کر دیے ان کی. ورنہ پہلے نمبر پہ اگر کویکری تھی نا تو ہیپاٹائٹس بی کو پھیلانے میں، دوسرے نمبر پہ ڈینٹسٹ تھے، کیونکہ ان کا کنسیپٹ ہی نہیں تھا کہ کس طرح اوزاروں کو سٹرلائز کرنا ہے جہاں پہ وائرس جا کے کل ہو جائے. اب دیکھیں جی دونوں پھیلتے کیسے، دونوں کے پھیلنے کا ایک ہی طریقہ ہے. اب اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کی کوئی پرک ہو، یعنی کہیں سے آپ کو نیڈل کے ساتھ پرک کیا گیا، جیسے فرض کریں ایک جیسے یہ سرنج ہے، اگر یہ کھلی ہوئی ہے تو آپ مت کبھی اپنا وہاں انجیکشن لگوائیں. آپ جب مریض اپنے آپ ہی چلے جاتے ہیں کوئی ایکس کے پاس، ہمیں درد ہو رہی ہے فلاں جگہ میں ٹیکا لگا دو. اب یہ دیکھیں پیک ہے بالکل، اس کی پیکنگ اگر کھلی ہے تو آپ نے نہیں اس سے کچھ بھی انجیکشن لگوانا. اس کو کہیں جی اپنی پل کے خرید کر لے جائیں اچھے سٹور سے. اب تو شکر اللہ کا پاکستان میں وہ سرنجز آ گئی ہیں جو ایک دفعہ کے یوز کے بعد لاک ہو جاتی ہیں. یہ بڑا احسان ہے، 3-4 سال سے اگر یہ کام ہو رہا ہے. اب دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ پھیلتا کیسے ہے، یہ آپ نے نظر رکھنی ہے. اگر آپ ڈاکٹر کے علاوہ کسی جگہ پہ جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے. اگر آپ کا کوئی بلڈ ٹیسٹ بھی ہونا ہے، اس نے بلڈ نکالنا ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہی سرنج کو کھولے. بٹر فلائی نیڈل ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے اس کو کھولنی چاہیے، کیونکہ یہ مذاق نہیں ہے نہ، اس میں کوئی رعایت کی ضرورت ہے. آپ کہیں جی میرا حق ہے، کیونکہ آپ کو وہ ایک سنگل انجیکشن لگا ہوا یا آپ کا بلڈ نکلا ہے، پرک ہوا ہے، تو بس وائرس تو چلا گیا. 1 سیکنڈ کی یہ گیم ہے، ساری عمر کے لیے آپ کا روگ ہو گیا. اب دوسرے نمبر پہ یہ بات آتی ہے کہ اب کیا کیا جائے. اگر پریگنینسی ہے تو اس میں اس کی کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہوگی. ہاں آپ کو یہ لیور کو دیکھیں ایک وائٹل آرگن ہے، اس کے ڈیمیج کو روکا جا سکتا ہے. جب تک آپ کی 9 مہینے میں پریگنینسی ہے دوائیاں بہت کم دی جائیں گی، اور باقاعدہ کو بہت سی میڈیسن ہیں جن کو ہیپیٹوٹاکسک کہتے ہیں، ان میں پیناڈول بہت زیادہ ہے، اور بھی کئی اینٹی بائیوٹکس ہیں. وہ پھر ڈاکٹر کو سمجھ ہوتی ہے نہیں دینی چاہیے، لیکن پیشنٹ کو کھانے پینے میں بھی ہر قسم کا جنک فوڈ، کیمیکل، یہ کیچپ وغیرہ اور یہ فزی ڈرنکس، یہ کوکس، یہ بالکل ختم کر دیجیے. اس کی جگہ دیکھیں ہمارا جب کمزور لیور ہوتا ہے، اس کو البیومن کی بڑی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ اس انڈے کی سفیدی میں موجود ہے وہ کھائیں، دہی میں موجود ہے وہ کھائیں. پھر اپنے آپ ہر وہ چیز چھوڑ دیں جس سے آپ کو جلن ہو یا آپ کو اس سے ہاضمے میں پرابلم ہو رہی ہو، کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی. پریگنینسی میں آپ کے اوپر ڈبل برڈن آ گیا، ایک تو ہارمونل آ گیا، دوسرا آپ کا جو لیور ٹھیک نہیں تھا اس کی وجہ سے وہ اور ویک ہو گیا. اب یہ دیکھیں کہ جو ہیپاٹائٹس بی اور سی ہے یہ پہلے پھیلا کیسے. اب پاکستان میں تو دیکھیں اب شکر ہے بی بھی کنٹرول ہو گیا، کیونکہ بچوں کو ویکسینیشن لگی ہے، اور وہ ہمارے ڈینٹسٹ نے بھی یہ کر لیا. بہت کم آتا ہے اب شہروں میں، تو کم از کم بہت کم ہے. ایون امریکہ اور یورپ میں تو یہ ان لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہیپاٹائٹس بی بھی کبھی ہو سکتا ہے. لیکن پاکستان میں تو ابھی بھی قسمت خراب ہے ہماری
جب گورنمنٹ ہیلتھ کے لیے نئی سہولتیں دے گی، پبلک اویئرنیس نہیں کرے گی، رول آف لا نہیں ہوگا، تو پھر نہ کوئی چیکنگ ہوگی، تو بس پھر یہ یوں ہی ہونا ہے۔ آپ نے اپنے آپ کو خود بچانا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ظاہر ہے آپ بچ ہی جائیں گے۔ وہ ایک ڈاکٹر کے کلینک سے آپ کو نہیں بی اور سی لگ سکتا، یاد رکھیں، کیونکہ وہ ان کو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ ہم نے کسی کی یوز کی ہوئی سرنج دوبارہ نہیں یوز کرنی، اور پھر اسی طرح انجیکشن بھی اگر کہیں لگانا ہو تو آپ کے ساتھ، بلکہ ہم نے تو وہ جب یہ آئی نہیں تھی جو فرسٹ یوز کے لیے ہوتی ہے، تو ہم نے تو باقاعدہ وہ کاٹنے کے لیے رکھی ہوئی تھے کہ سرنج کاٹ دینی ہے پھر پھینکنا ہے، اتنا کو ڈیمیج کریں ڈرپ سیٹس کو، نیڈلز کو، کہ وہ ری یوز نہ ہو سکیں۔ اتنے ظالم لوگ ہیں پاکستان میں کہ یہ اس طرح کی چیزوں کو ری یوز کرنے کے لیے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہر چیز ہے، پیکنگ کی مشینیں تک ہیں۔ گورنمنٹ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کیا یہ چاہے تو کویکری کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا، لیکن نہیں کرنا، بس امام کی جو ہے نا وہ بس قسمت ہے کہ جو بچ گیا ہے، ورنہ شکر کریں اگر آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں۔ اب یہی ہے کہ آپ کا جیسے ہی پریگننسی کا اختتام ہوگا، اللہ آپ کی گود بھر دے، اس کے بعد پھر یہ فزیشین سارا ہینڈل کرے گا۔ اب تو ہیپاٹائٹس بی کے لیے بھی ٹیبلٹس میں آ گئی، ورنہ پہلے صرف انجیکشن ہوتے تھے، اب تو اتنی اچھی دوائیاں آ گئی ہیں، اگر وائرس لوڈ کم ہو تو 3 مہینے میں ہی ختم ہو جاتا ہے، ورنہ 6 مہینے میکسیمم، نہیں تو 1 سال بھی کھا سکتے ہیں پھر آپ کا، لیکن اینولی ایک ٹیسٹ ہوتا رہتا ہے آپ کا وائرس لوڈ کو چیک کرنے کے لیے، اور ساری عمر آپ بلڈ نہیں کسی کو دے سکتے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کوئی ہیپاٹائٹس سی کا پیشنٹ ہو، اگر ہے تو اس کو بہت توجہ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے آرام کا خیال رکھیں۔ اگر وہ دوائیوں سے ٹھیک بھی ہو گیا تو پھر بھی وہ لیور تو ڈیمیج ہوا ہوتا ہے نا جب تک ڈائگنوز کیا ہوتا ہے۔ یہ پہلے تو 25 سال پہلے تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے بہت پھیلا تھا، کیونکہ اس وقت تو کٹس ہی نہیں، تو 25 سال پہلے تو بلڈ ٹرانسفیوژن سے بہت پھیلا تھا، کیونکہ اس وقت تو کٹس ہی نہیں اویلیبل تھی جن سے بی اور سی کو چیک کیا جاتا۔ دیکھیں ہماری قسمت کتنی خراب تھی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم امریکہ سے 100 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ اپنی قوم کو ابھی تک ہم ایک کلین ڈرنکنگ واٹر تو دے نہیں سکے، جس سے 5 سال کی عمر تک پہنچتے پہنچتے 5 لاکھ بچوں کو ڈائریا، ان میں سے آدھے ویسے ہی مر جاتے ہیں۔ کیا ہم یہ کام ہمارے حکومت کرے؟ عوام کو بھی چاہیے جو صاحب حیثیت ہیں ان کو وہ چیریٹی کریں ان کاموں کے لیے، زیادہ سے زیادہ ادارے کوئی مدد کریں، اور کوئی اپنے طور پہ بھی کوئی جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی مریض کا علاج کرا دیں۔ آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے روزوں میں ہی کرانا ہے، آپ اپنی چیریٹی سب سے پہلے بیماروں کا چیریٹی سے علاج ہونا چاہیے۔ یقین مانیں اگر آپ جو روزوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ پہلے بھی آپ اگر 5-6 مریضوں کا ہیپاٹائٹس سی کی میڈیسن کھلا دیں گے، بی کو والے کو کھلا دیں گے، اس کے ٹیسٹ کروا دیں گے، پتہ نہیں آپ کو کتنا ثواب ملے گا۔ مت یہ بنڈل بنا بنا کے گھی کے چینی کے یہ روزوں میں تقسیم کر رہے تھے۔ آپ بیماروں کی علاج پہ خرچ کریں، کیونکہ اب یہ قابل علاج ہے بیماری، کم از کم مریض ایک اچھی زندگی گزاریں گے جن کا آپ لیٹسٹ جو میڈیسن آ گئی ہے ہیپاٹائٹس بی اور سی کی، اس سے وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر وہ ڈیمیج ہو بھی گیا تو کوئی بات نہیں، آپ دیکھیں جب لیور ٹرانسپلانٹ ہوتا ہے تو جو ریسیپینٹ ہوتا ہے نا جس کو لگایا وہ صرف 3 انچ کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جو لگا ہوتا ہے، اور وہ 2-3 سال میں خود ہی اس کی گروتھ ہو کے اتنا ہو جاتا ہے کہ وہ بندہ نارمل زندگی گزارتا ہے، اگر اچھی سینٹر سے ہوا، صحیح میچنگ ہوئی ہو۔ تو کیا آپ بڑھ کر ہمیشہ بیماروں کی وہ جو ہے نا دوائیوں کا